رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے جہاں سے آگے کوئی مقام نہیں، اسی طرح مومن اپنی نمازوں کے حوالے سے اپنے نمازوں کے طریقے پر چل کر اپنی معراج حاصل کرتا ہے، اور اس کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے، اپنے ذہنی لیول کے، اپنی ذہنی ارتقاء کے، اپنے علم کے ارتقاء کے، اپنے کسب کے ارتقاء کے، اپنے کام کے ارتقاء کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے جب وہ نمازی ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اور دولت کی وہ عظمت اور عزت اس کے دل سے نکل جائے، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اور اس کو اپنے پاس اپنی فرد اور اپنے ذات کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکور کرنے کو موجود ہے۔ وہ آئنسٹائن کے لیول کا مسلمان بن جائے، وہ نیوٹن کے لیول کا مسلمان بن جائے، یعنی سائنسدان بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، تو کیا کہنے، وہ سرجن ہو وہ مسلمان ہو، وہ ڈاکٹر ہو وہ مسلمان ہو، نمازی ہو، تو آپ کے معاشرے سے بگاڑ ختم ہوگا، اور جب آپ ایک متحد قوم بن کر ابھریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی، دنیا ہماری عزت کرے گی، ہماری بات مانی جائے گی، ہماری بات منوائی جائے گی۔ تو ہمیں اس بنیادی نقطے پر دوبارہ آنا ہے کہ کیا ہم ویسی ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور یہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سمجھے کوئی نماز پڑھی تھی؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں نے اس بنیادی مقصد کو بھلا دیا، ہم نے فہم اور فراست کے راستے کو بند کر دیا، اب ہم نے حرکات کو تو نماز کہہ دیا، لیکن حرکات جس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں اس ہر حرکت کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے اسی حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن آج جو بنیادی بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بنیادی مقصد کو نہ بھولیے کہ ہمیں سورہ فاتحہ سے لے کر کم از کم چھوٹی صورتوں کے حوالے تک ہمیں تفصیل سے اپنی نمازوں کا علم ہونا چاہیے، اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے، اور کیا میں اس طرح نماز پڑھ کر سمجھ رہا ہوں، سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، کیا میرا دل کنونس ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں میں سنوں اور دیکھوں اور غور کروں کہ میرا کون سا عمل ان تعلیمات کے خلاف ہے، میرا کون سا عمل ان تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ تو جب میری صلاۃ اور حیات آپس میں ہم آہنگ ہوں گے تو میری صلاۃ قائم ہوگی، اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ قائم کیسے ہوگی؟ قائم اسی طرح ہوگی کہ ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم نافذ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے اسی حوالے سے فرمایا گیا نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو ضائع مت کرو۔ یہ صرف پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، فرض تو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہم سمجھیں۔ تو آج سے ہم یہ ارادہ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محبوب حضرات کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو پڑھ کر سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کرنا ہے، اور ہر بار تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میری نماز ویسی ہو رہی ہے
جیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اس سے جو معاشرہ قائم ہوگا وہ ایک نمازی معاشرہ قائم ہوگا، اور اسی سے صلاۃ قائم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔